حضور دیں گے ضرور دیں گے دلوں کو کاسا بنا کے مانگو رسول اکرم کی آستان سے مانگنے کا اصول یہ ہے رسول اکرم کی آستان سے مانگنے کہ درود لب پر سجا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے دلوں کو کاسا بنا کے جہاں سے مولا علی نے مانگا جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا جہاں سے مولا علی نے مانگا جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا تم ان کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو تم ان کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو حضور ضرور دیں گے دلوں کو کاسا بنا کے مانگو اور جی آخری شعر ہے لیکن حسین ترین شعر شاعر لکھتے ہیں کہ مجھے تو محسوس ہو رہا ہے کہ صدا مدینے سے آ رہی ہے یا رسول اللہ میرے آقا گر تم نہ سنو گے کون سنے گا گر تم نہ کرو گے پھر کرم کون کرے گا مجھے تو محسوس ہو رہا کہ صدا مدینے سے آ رہی ہے تم اپنے آنسو بہا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے تم اپنے آنسو بہا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے
دلوں کو کاسا بنا کے اتنی خوبصورت آواز ہے آپ کی کہ میں واقعی ایک سیکنڈ کے لیے میں حیران ہو کے آپ کو دیکھ رہی تھی کہ یہ اتنی ہائی پچ پہ کیسا ماشاءاللہ آپ اتنا نیک کام کر رہے ہیں. اور وہ ظاہر ہے وہ ساری فیلنگز جو ہوتی ہوں گی وہ اندر جو اس وقت فیلنگز آ رہی ہوتی ہیں وہ کیا آپ کی فیلنگز ہوتی ہیں وہ تھوڑا سا بتائیں گے؟ بالکل ہائی پچ پہ چلے جاتے ہیں, آپ کی آنکھیں بند ہوتی ہیں, تو آپ کیا آپ کی نظروں میں ہوتا ہے, آپ کیا سوچ رہے ہوتے ہیں؟ مجھ سے یعنی کہ دیگر پروگراموں میں ہوسٹ یہی سوال پوچھتے ہیں کہ جب آپ ایک دم پڑھتے ہیں تو آپ کی جو کیفیت ہے, اور حقیقت ہے کہ جب بھی بارہا ایسا ہوا ہے کہ جب بھی میں نے پڑھا ہے, اس میں دیکھیے پڑھنے والے کا معاملہ یہ ہے کہ میں خود بھی اس چیز کا موازنہ کرتا ہوں کہ جناب علی جب وہ پرفارم کر رہے تھے تو پوری محفل جھوم رہی تھی, یا جب وہ نعت شریف پڑھ رہے تھے تو سب لوگ رو رہے تھے, لیکن ان کا اپنا عشق کہاں گیا. تو سب سے پہلے یہ کہ یہ فیلنگز کو میں خود ان فیلنگز کو میں خود محسوس کرتا ہوں, وہ آٹومیٹکلی آپ کی آواز جب میں پڑھتا ہوں. اور یقین جانیں کہ بارہا ایسا ہوا ہے کہ جب بھی میری آنکھیں بند ہوئی ہیں تو مجھے سبز گنبد کا تصور ہوتا ہے کہ میں جو کچھ پڑھ رہا ہوں وہ سننا ہے. میرا یہ ماننا ہے ماشاءاللہ. لائک وہی والی بات ہے نا کہ جب آپ تو خیر پڑھ رہے ہیں اور اتنی ہائی پچ پہ پڑھ رہے ہیں تو آپ کے, لیکن جو دوسرا سن رہا ہے نا اس کی نظر اس کی آنکھوں میں بھی وہی سب تصور ہوتا ہے, وہ بھی وہیں پہنچ جاتا ہے, اس کو بھی وہی خیالات آ رہے ہوتے ہیں, اور وہی جو باتیں ہم سن رہے ہوتے ہیں وہ سب کی وہ فیلنگز ہوتی ہیں, تو وہ بہت اچھا لگتا ہے. اچھا ابھی ذرا بات ہو رہی تھی کہ یہ ناراض ہو جاتے ہیں تو پھر یہ چپ ہو جاتے ہیں, اگر یہ ناراض ہو جاتی ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ کہ آپ تو اتنے سافٹ اسپوکن ہیں کہ آپ تو ایک جملہ کہتے ہوں گے اور وہ مان جاتی ہوں گی. جی بس وہ یعنی کہ یہ ہے کہ جب ان کی ناراضگی ویسے تو عموماً الحمدللہ نہیں ہوتا ایسا معاملہ, کیونکہ آپ نہیں موقع دیتے ہوں گے, مجھے ایسا لگ رہا ہے. دیتے ہیں موقع ناراض ہونے کا؟ نہیں دیتے. اکثر و بیشتر تو یہ ہے کہ پروگراموں میں ایسی حاضری ہوتی ہے کہ اگر ناراضگی بھی ہے تو پروگرام کے آنے کے بعد جو نا موڈ بہت اچھا ہوتا ہے, یا بھی تھوڑا سا کہیں باہر اگر لے گئے ہیں تو بالکل شاپنگ پہ لے گئے, شاپنگ بھی ہے اس میں, لیکن انہیں جو پسند ہے وہ ساحل سمندر, اچھا, یا کراچی کا ایئرپورٹ انہیں بہت پسند ہے. اچھا, بہت پسند ہے. ہاں جی, وہ دونوں پلیسز. تھوڑا سا انہوں نے اپنا موڈ تھوڑا سا یوں کیا کہ نہیں مجھے ایئرپورٹ اتنا نہیں پسند, مجھے سی سائڈ پہ جانا زیادہ پسند ہے نا. اچھا تو شاپنگ پہ لے کے جاتے ہیں جی اکیلے, لائک آپ دونوں جاتے ہو شاپنگ پہ, شاپنگ وغیرہ کراتے ہیں جو ان کا دل چاہتا ہے؟ آپ تو خیال سے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ تو اتنے لائک بہت لکی کرتی. ان کی شاپنگ بھی تم کرتی ہو؟ اصل میں یہ عرض کروں آپ کو, دیکھیے تھوڑا سا مجھے اس میں معتاد اس لیے ہونا پڑتا ہے کہ میں عموماً گاڑی میں ہی ہوتا ہوں, تو ان کو جو چیز درکار ہوتی ہے تو وہ خود جا کے پرچیز, کیونکہ میں اگر ان کے ساتھ جاتا ہوں تو وہاں جو بہت سارے احباب ملتے ہیں نا, تو تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہے, آپ اس معاملے کو سمجھتے ہیں. جی ہاں بالکل. لیکن خیر میرا تو کیس دوسرا ہے, میں تو شو آف کرنے کے بعد میں بھول چکی ہوتی ہوں کہ اچھا میں جب کوئی مجھے یوں دیکھ رہا ہوتا ہے تو مجھے اچھا یار لائک میں تو میں آتی ہوں شو پہ, بس مجھے صرف یہ فیلنگز ہوتی ہیں. ادروائز میں تو آپ کو بازاروں میں گھومتی ہوئی آرام سے ملوں گی. دبئی میں ایک جگہ ہے ڈیرا, تو وہ آپ جیسے وہ کراس کر کے آپ وہ وہاں سامنے جب وہ وہاں بڑی سی جو بلڈنگ بنی ہے تو میں نے کہا یہاں مجھے کون جانتا ہے. اچھا وہاں پر وہ میں نے وہ دنیاوی لباس پہنا ہوا تھا, تو آپ بلیو کریں کہ یہ اس وقت مذہبی پروگرام ہے, تو وہاں پر بھی مجھ سے 2 سے 3 احباب شامل رہے بھائی آپ ماشاءاللہ سے. تو وہاں تک مجھے, میں انڈیا جب گیا تو وہاں جب میرا امیگریشن ہو رہا تھا تو وہاں کاؤنٹر پہ وہ بہت سارے اسلامی بھائی مجھ سے ان کی ملاقات ہوئی, تو لوگ شناسا ہوتے ہیں, یعنی کہ اس لیے آپ کو بڑی احتیاط. اچھی چیز کو تو ہر کوئی پسند کرتا ہے نا, جہاں پہ اچھا اور جہاں پہ اللہ کا ذکر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے تو وہ تو ہر کوئی پسند کر رہا ہوتا ہے نا. اور پھر اس میں ایک اچھی آواز اور جس طرح سے ماشاءاللہ آپ پڑھتے ہیں وہ ایک بہت اچھی بات ہے. اور لیکن آپ کس کو دیکھ کے انسپائر, میرا سوال وہیں پر آ گیا کہ آپ نے کب سے سٹارٹ کیا, بچپن سے شوق تھا؟ بچپن سے میں نے عرض کریں کہ مذہبی ماحول ہمارے گھرانے میں, والدہ بھی ماشاءاللہ سے پڑھتی ہیں, اور کیا کہتے ہیں میرے جو استاد محترم جو پراپر یعنی جس کو ایک ٹریننگ, گفتگو کی بھی ٹریننگ آپ کہہ لیجئے, تو وہ الحاج قمرالدین انجم صاحب, جن کا میں نے کلام آپ کے سامنے میں نے پیش کیا. اور یعنی کہ ان کی جو گفتگو تھی وہ اس طرح کی تھی کہ قاری صاحب کسی ایک دکان پہ تشریف لے گئے اور انہیں چینی درکار تھی, تو وہ کہنے کہ میاں آپ کے پاس شیرہ ہے؟ سب چینی تو ہے, اتنی گاڑی نہیں جتنی آپ طرف فرما رہے ہیں. تو وہ نہیں لائک ابھی جس سے آپ بات بھی کریں تو مجھے بار بار وہ ہو رہا ہے کہ ماشاءاللہ جس سے آپ بول رہے ہیں کہ لائک ہم تو جی بولتے ہوئے چلے گئے, اور لیکن آپ کے سامنے بہت سمجھ کے بولنا پڑا. آپ اچھی گفتگو. اچھا ٹھیک ہے, ہمارے پاس ٹائم کم ہے, میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں ایک اور نعت سنا دیں اور اس کے بعد ہم آپ سے اجازت لیں گے. بہت بہت شکریہ میرے شو کے اوپر آنے کا, بہت اچھا لگا. زہرا بھی بہت کم بولتی ہیں. نہیں, ان کا رخسار اس میں. اچھا رخسار, ٹھیک ہے. اچھا زہرا, رخسار بتایا تھا, میں نام میں بہت کنفیوژن کرتی ہوں. ٹھیک ہے رخسار, تو میرے خیال سے آپ بھی جو ہیں وہ کم بولتی ہیں مجھے لگتا ہے گھر میں. صحیح کم بولتی ہیں تو جھگڑا کم ہوتا ہے اس کا مطلب.
چلیں ٹھیک ہے. تو دعا کیجئے کہ اللہ پاک یہ معاملہ نہ ہی فرمائے, ہر گھر میں یہ معاملہ بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں. دیکھیں وہی والی بات ہے, میں نے بھی اپنے انٹرو میں کہا تھا کہ جہاں پہ بڑے ہوتے ہیں نا, جب آپ کے بڑے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں, میرے خیال سے آپ کے بڑے بھی, آپ سب لوگ ساتھ ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں آپ لوگ رہتے ہوں گے, تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جہاں پہ بڑے ہوتے ہیں وہاں پہ پھر لڑائی جھگڑے نہیں ہو رہے ہوتے, کہ پھر بزرگوں کا ہونا ہی انہی سب چیزوں کو سنبھال لیتے ہیں. جو بزرگ ہوتے ہیں نا, ہمارے یہاں پتہ نہیں کیوں یہ کانسیپٹس آ گئے ہیں کہ جی ساس سسر نندوں کو اس طرح سے سمجھا جا رہا ہوتا ہے, جو کہ بہت غلط ہے. بزرگ کے ہونے سے بہت کافی حد تک چینجنگ آئی ہے. جب اچھا اس میں میڈیا کا بھی بہت بڑا کردار ہے کہ جب سے وہ یعنی کہ آپ جیسی ہوسٹ اور ڈی جے اس کو جب آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں, اس کو جب گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں, تو بہت ساری یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر گھر میں بھی یہ معاملات ہوں. نہیں, اب تو ہر کوئی ساس بھی بڑی سلجھی ہوئی آ رہی ہیں, بہو بھی بڑی سلجھی ہوئی آ رہی ہیں, وہ سمجھ آ رہی ہے نا کہ ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. جب سب ایک ساتھ, اور وہی جیسے آپ نے کہا نا کہ جب بزرگ ہوتے ہیں تو پھر یہ لڑائی جھگڑے کے معاملات بہت کم ہوتے ہیں, کیونکہ آپ لوگوں کو کہیں نہ کہیں ڈر ہوتا ہے کہ اچھا جی وہ بیٹھے ہوئے, ان تک ان کے کان میں آواز نہ پہنچ جائے, ان کو کوئی معاملہ پتہ نہ چل جائے. ایسا ہوتا ہے نا. چلے ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ رخسار کہ آپ میرے شو کے اوپر آئے, اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ محمد ریان قریشی صاحب کہ آپ شو پر آئے. لیکن انشاءاللہ آگے آپ سے آپ کو پھر سے دعوت دیں گے. مجھے آپ کی آواز, مجھے بڑا مزہ آیا. میں ایک کلام آپ کو سنا رہا ہوں جس میں اہل بیت اطہار کا بھی تذکرہ ہے, آپ کو بہت پسند آئے گا. شاعر لکھتے ہیں کہ کرم کے آشیاں نیکی کیا بات ہے, عقاب کے آستانے کی کیا بات ہے, کرم کے آشیاں نیکی کیا بات ہے, آپ کے آشیانے کی کیا بات ہے. فاطمہ اور علی, مولا علی مولا علی فاطمہ اور علی, حسن اور پھر حسین, فاطمہ اور علی, حسن اور پھر حسین, مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے, مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے, آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. اور کتنے نانا ہے ان کے نوازے بھی ہیں, کتنے نانا ہے ان کے نوازے بھی ہیں, کتنے نانا ہے ان کے نوازے بھی ہیں, پر ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے, آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, نہ بندگی میری بندگی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے, یہ
सब तुम्हारा